अस्सलाम दोस्तों, मैं खुशामदीद। जनाब आज सुबह 2 ऐसे अदालती हमले हुए हैं जिससे खलबली मच गई है, और खलबली भी मची है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सफ़ों में। वो जो कहते हैं ना जनाब कि बुरा वक्त चल रहा हो तो सोने को भी हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जाती है, और अच्छा वक्त चल रहा हो तो मिट्टी नू फोड़ो तो सोना बन जाता है। ये बिल्कुल एक जैसी फ्लिप सिचुएशन और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उससे वाबस्ता अफराद के लिए भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिचुएशन सेम है कि वो सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी हो जाती है। और यही सूरत हाल आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रेसिडेंट जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिली, जहां पर वो बड़े खुशी खुशी आए थे कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी पुलिस लाइंस के बाहर वो जो है सीटीडी की तरफ से, उसके ऊपर जनाब आज हमने जो आईजी इस्लामाबाद है उनको हमने तौहीन अदालत के नोटिस करा के छोड़ना, बंदे नू 6 महीने लिए अंदर कल के छोड़ना। लेकिन हुआ क्या, गए अदालत के रूबरू जाके खड़े हुए, सवाल हुआ कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा जनाब किस चक्कर में? उन्होंने कहा जनाब आपका ऑर्डर था कि चौधरी परवेज इलाही को रिहा किया जाए, और उनको जो है रिहा करते साथ ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया। तो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने पूछा हमारा ऑर्डर क्या था? उन्होंने कहा जी रिहा करो। रिहाई हो गई? उन्होंने कहा जी हो गई। कितनी देर के लिए हुई? उन्होंने कहा जनाब कमरे से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, पुलिस लाइन से बाहर निकले, कुछ 100 फुट आगे गया तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा जनाब इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर अमल दरामद हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गई। हमने ऑर्डर के अंदर ये बात तो की ही नहीं थी कि चौधरी परवेज इलाही को किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, और ऐसा ऑर्डर तो हम दे ही नहीं सकते। आपने कहा जनाब आप ये जो हमारा ऑर्डर है इसका पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? उन्होंने कहा जनाब इसमें ये लिखा है कि अगर मुल्ज़िम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो जनाब उसको रिहा कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा जनाब अगर बंदा मतलूब निकला है तो फिर 280 की करिए, जिस पर जो चौधरी परवेज इलाही साहब के वकील थे वो कहते ना थले मुंह करके हंसने लग पाए। उनको उससे पता चल गया कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो हो रही है वो जरा उसकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ। बल्कि मुझे याद आया कि कल जब चौधरी परवेज इलाही साहब को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, और वहां पर उनके लिए जो सीटीडी थी उसने 14 दिन का रिमांड मांगा था, और चौधरी परवेज इलाही साहब के वकील उस रिमांड को चैलेंज कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही ने बाज़ाब्ता तौर पर बाजू पकड़ के अपने वकील को नीचे बिठा दिया था। उन्होंने कहा यार इन्होंने बाहर निकलते नाल ही मन फड़ते लेना है, जितना जज साहब रिमांड मांगते हैं इनको रिमांड दे दिया जाए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद ये दरख्वास्त की जज साहब को कि जनाब रिमांड दे दें। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को पता है कि उनको किस गुनाह की, किस जुर्म की उनको सजा मिल रही है, लिहाजा उनका गिला जो है वो इस वक्त अदालती निज़ाम या हुकूमती निज़ाम के साथ नहीं है। उनकी जो गिला शिकवे लड़ाई चढ़ाई है वो किसी और तरफ है, और ये वजह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ वाले जो लोग हैं वो कुछ इतना ज़्यादा जो है ना उनकी रिहाई के लिए खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को उछल के बात नहीं करी। दूसरा जो अदालती हमला हुआ वो भी बड़ा खतरनाक है, बल्कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस अदालती हमले में जो बिजली गिरी है वो किसी और पे नहीं बल्कि इमरान खान साहब की एहलिया पर गिरी है, यानी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा पर। और ये वाक़तन एक बड़ा अदालती हमला था, क्योंकि इस मुकदमे की कार्रवाई में अचानक आज FIA ने बुशरा बीबी साहिबा की मौजूदगी में और बुशरा बीबी साहिबा के वकला इंतजार हुसैन पंचोता, नईम हुसैन पंचोता और सलमान सफदर की मौजूदगी में ही अदालत से दरख्वास्त कर दी कि जनाब सानू बीबी की गिरफ्तारी चाहिए, आप हमें इजाज़त दें, हमने इनको गिरफ्तार करना है, क्योंकि बीबी साढ़े नाल जड़ा ना तड़ाव कर रही है, हमारे साथ वो अच्छा सलूक नहीं कर रही, और हमारे सवालों के जो है वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही, लिहाजा हमें गिरफ्तार करने की इजाज़त भी दी जाए। और हमें वो जो लीक्ड ऑडियो थी बनी गाला के एक मुलाजम इनाम के साथ, तो उस ऑडियो की वॉइस मैचिंग की भी इजाज़त दी जाए। तो जज साहब ने पूछा कि जनाब आपने वॉइस मैचिंग करा के करना क्या है? मामला तो रसीदों का है। तो जिसके ऊपर FIA के वकला ने जज साहब को आगाह किया कि जनाब ये मामला सिर्फ रसीदों का नहीं है, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा ने दौरान तफ्तीश ये जो ऑडियो थी इनाम के साथ, उस ऑडियो को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये मेरी ऑडियो नहीं है, लिहाजा वो एक एविडेंस है, और इनाम ने इस हवाले से गवाही दे दी है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कि जनाब मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई, और ये जो ऑडियो का जो कंटेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा अब हमें वॉइस मैचिंग की भी ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की भी है कि अब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए। यानी ये 2 टोटल डिमांड्स FIA की तरफ से दी गई, जिस पर
جو FIA کے جو جج صاحب تھے انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انہوں نے جناب عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کی وائس میسنگ کی جو استدعا تھی اس کو تو کر لیا منظور، لیکن 12 سپتمبر تک ان کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی FIA کا آدھا کام ہو گیا۔ اور یہ آدھا کام بھی بہت ہی زیادہ کانسیکوینسز رکھتا ہے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے لیے۔ کیسے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانہ کا ہے، اور یہ وہی معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو 3 سال کی قید ہوئی تھی، اور یہ وہی معاملہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب اٹک جیل میں 3 سال کی سزا بھگتنے کے بعد ابھی ان کی سزا معطل ہوئی ہے، ہیں تو ابھی بھی وہ حال مقیم اٹک جیل، لیکن معاملہ اب دوسرا آ گیا، اب سائفر کا ایشو آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ڈیٹین ہے۔ اینی ویز توشہ خانہ کا ایشو بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اس وجہ سے نہیں کہ عمران خان نے تحفے لیے اور تحفے بھیج دیے، اس وجہ سے سنگین ہے کہ وہ جو معیار بنایا گیا تھا نا آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت، جس میں نواز شریف کو بھی تاحیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑا اور جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہلی کا سامنا کرنا پڑا، وہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر اب عمران خان صاحب اس بنیاد کے اوپر پورا نہیں اتر ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے ڈیکلریشن جمع کرایا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو سزا بھی دی اور ان کے خلاف فوجداری کیس چلانے کے لیے جو ریفرنس ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی بھیجا جس نے عمران خان صاحب کو ہمایوں دلاور نے سزا دی تھی۔ اب وہاں پر ایک چیز سامنے آئی کہ اس جواب کے اندر جو عمران خان صاحب نے دیے تھے اس میں بہت زیادہ فرق تھا، ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں بہت زیادہ فرق تھا، اور جو ثبوت انہوں نے وہاں پر لگائے تھے اس میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اب چونکہ جو کیس ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اور اب کیس کی نوعیت آ گئی ہے اختیارات سے تجاوز کرنے کی۔ ہوتا کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا کہ وہ جو گھڑی انہوں نے بیچی تھی وہ انہوں نے جنا سپر مارکیٹ کے ایک گھڑی فروش کو بیچی، اور وہاں سے انہوں نے ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید لی، اور رسید انہوں نے اپنے جو گوشواروں کے جو دستاویزات ہیں اس کے اندر لف کر دی کہ جناب یہ جو گھڑی تھی فلاں بندے کو بیچی، یہ اس کی رسید ہے۔ وہ بندہ جس کو بیچی وہ مکر گیا، اس نے کہا جناب میرے ساتھ تو ایسا کوئی سودا نہیں ہوا، بلکہ اس نے جب سے دکان لی تھی اس وقت سے لے کر اب تک ہی اپنی تمام اکاؤنٹس ڈیٹیلز FIA کو کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا جناب یہ ساری ڈیٹیلز ہیں، میرے دکان جب سے شروع کی اور جب تک بند کی اس وقت سے لے کر اب تک اتنی بڑی ٹرانزیکشن تو میری کوئی ایک ہے ہی نہیں، میں تو ایڈا بڑا بندہ ہی نہیں کہ میں 4 کروڑ روپے کی گھڑی لے لاں، کیونکہ یہ معاملہ تو 4-5 کروڑ روپے کا ہی ہے۔ لہٰذا یہاں سے ایک سوال ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر انعام کے ساتھ جو گفتگو تھی بشرا بی بی کی وہ بھی بہت ہی زیادہ اس حوالے سے سوالات پیدا کرتی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو تحائف آ رہے تھے ایوان وزیر اعظم سے بنی گالہ میں، یہ براہ راست بشرا بی بی صاحبہ کے کہنے کے اوپر آ رہے تھے۔ اور اب وہاں پر ایک میجر جنرل صاحب کا بھی ذکر آ گیا، حاضر سروس میجر جنرل صاحب کا، جو اس وقت عمران خان صاحب کے جو ہے ملٹری سیکٹری تھے، اور عمران خان صاحب نے ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے اندر اسی ملٹری سیکٹری کا ذکر کیا تھا، اور یہ جو آڈیو آئی تھی بشرا بی بی کی انعام کے ساتھ وہاں پر بھی MS کا ذکر ہے، اور MS کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری سیکٹری نے کہا جناب MS اگر یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں روک رہا تو تم کیوں روک رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کسی نہ کسی جگہ پر MS کی انوالومنٹ بھی موجود تھی، اور یہ بات بھی آ گئی ہے سامنے کہ خود MS نے مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر جب عمران خان صاحب کے ساتھ غیر ملکی دورے کیے تو انہوں نے بھی گھڑیاں اور دیگر چیزوں کے تحائف بھی حاصل کیے اور اس کو ریٹین بھی کیا اور ریٹین کرنے کے پیسے بھی ادا کیے۔ لہٰذا یہ والی جو صورتحال ہے یہ ذرا تھوڑی سی گھمبیر ہے، اور اس سچویشن میں عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور MS تینوں کو کسی نہ کسی لیول پر آ کر جواب دینا پڑے گا، اور یہ حالات جو ہے یہ اب مجھے اسی رخ پر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر کچھ اعلیٰ درجے کی تحقیقات ہونے والی ہیں۔ اگرچہ اس سماعت کے دوران جو سلمان صفدر صاحب تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ FIA میں بلا کر 3 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے، اور جو ہے پٹھے پٹھے سوال کرتے ہیں، بلکہ بٹھاتے ہیں پھر آ کے واپس بھجوا دیتے ہیں، کوئی جو ہے نا سیدھے انداز کے اندر یہ جو کارروائی ہے اس کو نہیں چلایا جا رہا۔ البتہ جو چیزیں ہیں وہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملات ذرا تھوڑے سے مختلف ہیں۔ البتہ
ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی آج، وہ بھی اسلام آباد میں، اور یہاں پر بابر ستار صاحب کے کورٹ میں جو ہے وہ جو صاحب تھے، کیا نام ہے ان کا، شہریار افریدی، جان اللہ کو دینی ہے، اور شندانہ گلزار کی مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت طویل حراست سے متعلق کیس میں توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن اور 3 دیگر افسران پر۔ اور اس موقع پر جسٹس بابر ستار نے SSP آپریشنز جمیل ظفر، SP فاروق بٹر اور اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد کی ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ کو سزا ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے جیل ہوگی۔ آپ بھی ذرا جیل میں رہ کر دیکھ لیں کہ جنہیں آپ جیل بھیجتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں اور وہ جیل کیسے کاٹی جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سزا ہے، یہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، اب آپ کو اس فرد جرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ آلدو کہ افسران نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگی، لیکن بابر ستار نے جو چارج شیٹ ہے وہ ان کے اوپر فریم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو افسران ہیں ان کے اوپر جو کارروائی ہے توہین عدالت کی وہ ہوگی، اور اگر ممکنہ طور پر ان کو سزا ملتی ہے تو پھر یہ ایک نیا سچویشن ڈیولپ ہوگی۔ اور اسی حوالے سے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ گزارش کی تھی کہ بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ جو کیس سن رہے تھے وہاں پر انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد کو روک دیا تھا کہ انہوں نے اب 3 MPO کا کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کرنا، اور یہ والا جو حصہ ہے ان کی ججمنٹ کا، یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو ذرا دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ وہ نہیں روک سکتے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی انتظامی افسر کو کہ ممکنہ طور پر مستقبل کے اندر اس طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے، لہٰذا تم نے کسی کو MPO کے تحت نظر بندی کے آرڈر نہیں جاری کرنی۔ یہ ایک ذرا سنگین قسم کا ہے سچویشن، اگر اس پر غور کیا جائے تو شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہر گزرتا دن کچھ نئی ڈیولپمنٹس لے کے آ رہا ہے، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت خاصی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جو اشارہ دیا ہے آج FIA کی طرف سے بشرا بی بی صاحبہ کو گرفتار کرنے کا، وہ انفیکٹ ایک ایسا اشارہ ہے جس میں سمجھنے والوں کے لیے کافی نشانی ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر 16 سپٹمبر کے بعد، اس طرح کے جو گرفتاریاں ہیں یا ایک سخت قسم کا جو کریک ڈاؤن ہے PTI لیڈرشپ کے خلاف، وہ ہونا متوقع ہے، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر حالات میرا خیال ہے کہ وہ ذرا دوسری طرف چلے جائیں گے، اور پھر ریاست جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی جو طاقت ہے وہ ہمیں استعمال کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اگرچہ یہ والا حصہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سنگین ہے۔ جو ملزمان ہیں ان کے خلاف یقینی طور پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جناب کوئی انتقام آ رہا ہے سزاؤں میں، انتقام کے تاثر کو یقینی طور پر دور ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔